اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا صدق اللہ المولانا العظیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کسی چیز کو پرکھنے کے لیے، دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دو روشنیوں کے ساتھ میں اس کو مخصوص کیا ہے۔ ایک اندر والی روشنی اور ایک باہر والی روشنی۔ باہر والی روشنی لائٹ ہے اور سورج ہے، چاند ہے، اور اندر والی روشنی انسان کی آنکھ ہے۔ جب یہ دونوں روشنیاں ملتی ہیں تو ہم کسی چیز کو پہچان سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن ایک روشنی ہے دوسری نہیں ہے، تو پھر آدمی وہاں پر مجبور ہے۔ مثلا اندر کی روشنی ہے، آنکھ ہے، ہمارے آنکھ کی روشنی ہے، لیکن باہر اندھیرا ہے۔ ظاہر بات ہے کوئی چیز ہم کو نہیں دکھے گی۔ راستے سے جاتے ہوئے ایسا محسوس ہوگا کہ رسی لگ رہی ہے، آدمی ایسا پکڑنے گیا تو سانپ کھا کاٹا مر گیا، نقصان ہوگا۔ باہر کی روشنی تو ہے لیکن اندر کی روشنی نہیں ہے، جیسا آنکھ نہیں ہے آدمی کی، یا آنکھ کی روشنی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی آدمی مجبور ہے۔ کالا، پیلا، ہرا یا اچھا، بڑا، چھوٹا آدمی پرکھ نہیں سکتا جب تک کہ ہاتھ لگا کر نہ دیکھے، یا کسی کے بتانے پر ہی سمجھے گا، نہیں بتایا تو نہیں سمجھے گا۔ تو کہا آدمی ایک روشنی پر مجبور ہوگا اور دوسری روشنی جب تک نہیں ملے گا اس کو پرکھ نہیں سکتا۔ ایسا ہی اللہ تعالیٰ ہمارے اندر دو روشنیوں کو رکھا تو یہ ظاہری چیزیں نظر آنے لگی۔ ایسا ہی ہمارے اندر دو روشنیاں ہوں گی تو پھر ہم اچھی اور بری چیزوں کے اندر پرکھ کرنے والے بن سکیں۔ ایک چیز ہے وہ پرکھ کرنے کے لیے روشنی جو باہر کی ہے اس کو کہیں گے مجاہدہ، اور اندر کی جو روشنی ہے اس کو کہیں گے ہم علم یا علم دین۔ آدمی کو علم دین تو ہے لیکن مجاہدہ نہیں ہے، تو پھر آدمی کسی چیز کو دیکھ کر بہت مشکل سے سمجھے گا۔ آدمی دے رہا ہے رشوت، چونکہ مجاہدہ نہیں ہے یا مجاہدہ ہے علم نہیں ہے، تو اب اس رشوت کو آدمی تحفہ سمجھے گا، جو آج ہمارے یہاں بہت تیزی سے چل رہا ہے۔ یوں فرمایا کہ اگر کسی چیز کے بارے میں رشوت کا دینا اور لینا ہے تو کہا دونوں بھی حرام ہے۔ حرام اور ناجائز چیزوں کے اندر کبھی برکت کا معاملہ نہیں ہوتا، اور حکومت کے نظروں میں بھی وہ چیز بری ہے۔ 25 سال سے نوکری کر رہا ہے، ایک وقت رشوت لیتے ہوئے یا دیتے ہوئے پکڑے گا، 25 سال کی پوری اس کی
कैरियर या जिंदगी मट्टी में मिल जाएगी, यानी बेइज्जत हो जाएगा आदमी। बहुत सारे लोगों के बारे में सुने भी होंगे आप हजरात, कुछ हजरात जो हुकूमत की नौकरी करते हैं, रुश्वत लेते हुए पकड़े जाते हैं तो वहां पर हुकूमत सुनती ही नहीं, उनको निकाल देती है। नहीं साहब आइंदा से नहीं करते, आइंदा से हम भी तुम्हारे को नहीं निकालेंगे, बेफिक्र रहिए। तो कहा आदमी जब किसी चीज के अंदर, यानी एक रोशनी तो है आदमी के अंदर मुजाहिदे की, बहुत मुजाहिदा करता है, नौकरी के अंदर बहुत मुजाहिदा करना पड़ता है। किसी चीज के अंदर काम करने का मामला चल रहा है तो जाहिर बात है मर्जी के खिलाफ भी करना पड़ता है। सुबह में उठना, नौकरी पे जाना, वहां की कड़वी कसेली बातों को सुनना, बर्दाश्त करना, और जो चीजें मिल रही हैं उस पर इक्तिफा करना, ये सारी बातें, ये मुजाहिदा है आदमी का। लेकिन इस मुजाहिदे के बाद में आदमी के अंदर कुछ बाहर की मुजाहिदे ने, बाहर की रोशनी तो है लेकिन अंदर की रोशनी नहीं है, यानी इल्म नहीं है। तब आदमी ऐसे ऐसे काम करेगा जिसे देखकर लोग भी परेशान होंगे। कुछ लोग काम करने वाले हजरात, जैसा अभी मैं बताया, रिश्वत ले रहा है, बदनाम भी होगा अगर पकड़े गया तो, और अल्लाह की नजरों में तो बुरा है ही, और अपने दिल को समझा रहा है तनख्वाह छोटी है, लिए तो क्या बुरा हो रहा है, और मांग के तो ले रहा हूं, जबरदस्ती से तो नहीं ले रहा। और फिर मुजाहिदे के साथ साथ आदमी कुछ काम कारोबार कर रहा है, चीजों में मिलावट कर रहा है। अब ये बाहर की रोशनी तो है आदमी के पास, लेकिन अंदर की रोशनी ना होने की वजह से आदमी यहां पर अंधा बनता है और ऐसे काम कर रहा है जिसे देखकर लोग भी बुरा समझते हैं। ऐसी बात नहीं है कि भाई नहीं, बुरा नहीं समझता, ऐसा नहीं होता है। तो यूं फरमाया कि आदमी के अंदर का जो रोशनी का मामला है, यानी इल्म का, वो होना भी जरूरी है। अगर इल्म आ गया, यदि बाहर की रोशनी आ गई, अंदर की रोशनी आ गई, दोनों चीजों को अगर आप मिला के देखेंगे तो फिर आपको अच्छाई और बुराई, जायज और नाजायज, यानी ये चीजें आपको सही सही नजर आएगी। इसीलिए फरमाया जब आदमी किसी चीज को हासिल कर रहा है तो फिर वो इल्म भी, यानी अंदर की रोशनी भी हासिल करे, बाहर की रोशनी भी हासिल करे। एक बादशाह गुजरा है, नौशीरवान बोल उसका नाम था, नौशीरवान। सखी बहुत था, जब कभी भी लोगों के साथ में रवैया करता था तो सखावत बहुत करता था, सखावत में बहुत मशहूर था। मगर उसकी बीवी बड़ी कंजूस थी। एक मर्तबा एक मछेरा, मच्छी पकड़ने वाला आदमी, अब दिन भर मच्छी अगर पड़ी तो ही उसकी गुजर औकात का मामला होता, तो बेचारा परेशान हो। दिन भर वो जाला डालता रहा समंदर में या तालाब में, कुछ नहीं मिला। एक छोटी सी मच्छी मिली तो उन्हें सोचने लगा भाई अब क्या करना। 2-4 दिन के बाद में भी वो मिली तो एक छोटी सी मच्छी मिली, अब इस समय मेरा गुजारा क्या होगा। दिल में बात आई, जहन में बात आई कि ये मच्छी बादशाह को देना, यानी खूबसूरत भी थी वो, ये मच्छी बादशाह को देना। जाहिर बात है जब बादशाह को देंगे तो बादशाह कुछ ना कुछ देगा,
اپنے شان کے مطابق دے گا. تو بادشاہ کے پاس گیا, بادشاہ کو دے دیا. بادشاہ بولا کہ اچھا یہ مچھی میرے لیے لایا ہے. کہا کہ حضرت بڑی خوبصورت تھی, اسی لیے میرے دل میں بات آئی کہ میں آپ کے حوالے کر دوں. بادشاہ بولا خزانچی سے, ارے اسے 100 روپے دے دیں. اب ظاہر بات ہے اس زمانے کے 100 روپے بولے تو آج کے ہو سکتا ہے کئی جو ہے ہزاروں کی تعداد میں ہو سکتے. اب وہ لیا, بڑا خوشی خوشی نکل گیا. وہ بیوی کو معلوم ہوا, ایک چھوٹی سی مچھی کو 100 روپے دیا ہے. آ کر بولی کیا کیا تمہارا دماغ خراب ہو گیا, ایک چھوٹی سی مچھی کو 100 روپے دیتے. اگر وہ 100 روپے نہیں, اس میں سے 1 روپیہ بھی اگر دیں گے تو اس سے کئی جو ہے مچھیاں آتے. ان بولا بھائی دیو, اب میں کیا کر سکتا ہوں. تو بولی کہ کیا کر سکتے ہو, اس کو بلاؤ, میں حکمت بتاتا ہوں اس کو واپس پیسے لینے کی. کیا حکمت ہے اس کی, بول تو بول. تو بھی بولی انہیں آئیں گا, اس کو پوچھنا یہ مچھی مرد ہے کیا عورت ہے. اس کو عربی میں بولتے ہیں مخنث, یعنی مؤنث یا مذکر. مذکر بولے تو مرد, مؤنث بولے تو عورت. یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے پوچھنا. اب انہیں بولے گا مؤنث ہے یعنی عورت ہے, تو بولنا مرد ہونا. اگر انہیں بولا مرد ہے تو تو بولنا عورت ہونا. اب انہیں مجبور ہو جائے گا, تیری مچھی تو واپس لے جا, پیسے واپس کر. انہوں نے بولا ٹھیک ہے بلاؤ. آیا ہو, انہیں سوچ لیتے چاہیا. بادشاہ پھر بلا رہے, کیا تو بھی ایک گڑبڑ ہے. بادشاہ بولا ارے بھائی یہ جو مچھی دیا تو میرے کو, یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے, عورت ہے یا مرد ہے. اب انہیں چونکہ پہلے سے سوچتے ہوئے چاہ رہا تھا انہیں, بولا بادشاہ نہ مؤنث ہے نہ مذکر ہے, مخنث بولے تو ہجڑا ہے بولے, اور نہ مرد ہے نہ عورت, ہجڑی. اب یہ بات جیسا بادشاہ سنا تو بڑا اچھا لگا اسے. خزانچی رے خزانچی ادھر, اسے 200 روپے دے. 200 روپے لے کر چلے. اب وہ پھر معلوم ہے اس کی بیوی, بادشاہ 200 روپے دے دیا. اب آ کے بولی بادشاہ آپ کچھ سمجھتے ہی نہیں ہے کیا کرنا ہے. ہم بولے ابھی میرے کو اس کی بات اچھی لگی, دے دیا. اور جاتے جاتے وہ 1 روپیہ اس میں سے گریا نیچے, روپیہ اٹھایا. ان بولی دیکھے کتنا کنجوس ہے, انہیں 1 روپیہ بھی نیچے گرے تو نہیں چھوڑ رہا انہیں. اب تم دیے سو پیسے کیا کرے گا, انہیں من کو رکھے گا ویسی سے, کنجوسی سے اپنی زندگی گزارے گا. اس کو بلاؤ, پھر واپس بلا کے پورے پیسے لے لو. میرے کو میں اتنے پیسے لیا تو کنجوسی کے ساتھ 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑتا, اٹھا لیتا نیچے سے, یہ بول کر پیسے واپس لے لو. بادشاہ والا ٹھیک ہے بلائے. پھر اب انہیں سوچا اب کیا مطلب ہے, اب کیا بولنا بابا, اب کیا پوچھتا ہے کہ کیا بولنا کی. پھر آیا کہ ارے بھائی تیرے کو میں 1 نہیں 2 نہیں 200 روپے دیا, پہلے کا 100, بات کا 200, 300 روپے ہو گئے. 300 کم سے کم کتنے دن چلیں گے, کافی دن چلیں گے. تیری اولاد بھی بیٹھ کے کھائیں گے, اتنے پیسے ہو گئے. تو اتنا کنجوس کہیں کو نکلا. تو ان والا بادشاہ بات دراصل یہ ہے, وہ پیسے کے اوپر تمہاری تصویر ہے یعنی فوٹو, تمہاری فوٹو کا احترام میرے دل میں ہے.
بادشاہ کی فوٹو نیچے گر گئی، میں اس عزت کے ساتھ میں اٹھایا کہ میرے بادشاہ کی فوٹو نیچے نہیں دیکھنا چاہتا، میں اٹھا دیا۔ بادشاہ کو بڑی اچھی بات لگی۔ بادشاہ بولا ارے خزانچی ادھر ایسے 1000 روپے دے رہے، اسے 1000 روپے دیا، لے کے چلے گیا۔ تو بازو میں ایک آدمی بیٹھا تھا، بادشاہ عورت کی اگر بات سنے خزانہ خالی ہوتا، دیکھو بولے عورت کی بات سنے تو خزانہ خالی۔ تو بہرحال بعض وقت آدمی کا مجاہدہ تو ضرور ہوتا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے آدمی پریشان ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے 1947 سے پہلے، یعنی 1947 سے پہلے جہاں انگریزوں کا دباؤ تھا اور پھر حکومت ان لوگوں کی چل رہی تھی، لیکن یہ رضاکارانہ معاملہ چلا، تو ظاہر بات ہے رضاکاروں کی وجہ سے مسلمانوں کو پر زیادتی ہوئی۔ یہاں پر واڑی کے قریب میں ایک کندنور ایک گاؤں ہے، کندنور واڑی سے قریب 6-8 کلومیٹر دور ہوتا، میں گیا ہوں وہاں پر۔ وہاں ایک پٹیل تھے، ان کا نام تھا لاڈلے پٹیل، بہت مشہور آدمی تھے۔ چونکہ گلبرگہ ضلع میں، یعنی گلبرگہ تو کیا ضلع گلبرگے میں ہمارا بھی یہ گلبرگہ ضلع ہی تھا۔ معاملہ اتنا بہادری کا تھا ان کا، میں بولے سوالے کو انہوں نہیں چھوڑتے تھے۔ میں بولنا یعنی مطلب بولنے کا یہ ہے کہ میں بھی کچھ ہوں، پھر ان کے سامنے بچنا مشکل تھا۔ آپ نے سنا ہوگا نام گلبرگے کا۔ گلبرگے میں جو گڑی ہے یا دیول ہے ادھر حصے میں شرن بسویشور کی، 3 مرتبہ بلڈنگ کے اوپر سے کود کے مارنے کی کوشش کی ہے انہوں، لیکن نہیں ملا، اس کو قسمت میں تھا بچ جانے کا، اللہ بچایا اسے۔ لیکن حکومت ان کے وارنٹ جاری کر دی کہ ان کو زندہ یا مردہ پکڑ کر لایا جائے، اور اتنا تیز بھاگتے تھے کہ گھوڑے کو بھی وہ پکڑ لیتے تھے، اتنا تیز بھاگتے تھے۔ جب بھاگنے لگے، انہیں پیچھا کرے لوگ، سپاہی لوگ پیچھا کرے، یہ بھاگنے لگے، سامنے ندی آئی تو سپاہی بولے کہ اب پھنس گیا، اب پھنس گیا، اب جاتا کہاں ہمارے ہاتھ سے بچ کر، تو ندی میں کود گئے۔ بھیما ندی تو مشہور ہے، ندی میں کود گئے، ادھر سے نکل کر ادھر تیر کے ادھر وہ پار نکل گئے۔ لوگ بولنے لگے کہ بھئی ان کا پکڑنا مشکل ہے، یہ سپڑنا بھی مشکل ہے، یہ گھٹنا بھی مشکل ہے، ان کا پکڑنا بھی مشکل ہے، لہذا یہ آدمی نہیں۔ تو کہا جو آدمی زیادہ مالداری کے اندر رہ کر غرور کرتا تھا، اس کو مار کر اس کا پیسہ لے کے لوگوں کی غریبوں کو تقسیم کرتے تھے۔ یہ مشہور ہے بات۔ چونکہ میں گیا تھا کندنور، اجتماع تھا، میرا بیان تھا وہاں پر، تو ان کے بیٹے سے میں یہ ساری باتیں پوچھا، تو بولے بالکل صحیح ہے مولانا، جو آپ فرما رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، وہ ہمارے کو بھی نہیں معلوم، تمہارے کو کہاں سے معلوم ہے؟ بولا بھائی اب ہمارا کام ہی سو ہے، پڑھتے رہتے ہم لوگ۔ تو ٹانڈور میں گرفتاری ہوئی ان کی، اسٹیشن کے پاس ایک 1000 کی دکان میں پکڑے گئے۔ گرفتار جب ہوئے تو ان سے پوچھا گیا آپ اتنا زیادہ ظلم کا معاملہ کیے ہیں، آپ کو حکومت گرفتار کرنے کے بعد نہیں معلوم کیا سزا دینے والی ہے۔ خیر لے کر گئے، گلبرگہ ضلع تھا اس وقت میں، گلبرگہ کی جیل میں رکھے،
چونکہ اوپر سے کودنا بھاگنا وہ بہت آگے آگے تھے، تو پیچھے پیر کے نساں کاٹ دیے ان کے، یعنی آدمی بھاگنا نہیں، اور جیل ہی میں ان کا انتقال ہوا اور لے کر آ کے ان کو دفن کر دیا گیا۔ کندنور مسجد کے بازو میں ان کی قبر ہے۔ چونکہ کرناٹک میں آج بھی محرم کے مہینے میں یا 10 تاریخ شہادت کے دن اطراف و اکناف پتھر لگاتے ہیں، نام کا پتھر لگاتے ہیں، تو ان کے بیٹے کا نام ہے جعفر پٹیل۔ میں ان سے ہی پوچھا تھا یہ بات، تو انہوں پتھر لگانے کے لیے قبر کے پاس لے کر آئے پتھر، تو قبر میں شق یعنی تڑک آ گئی تھی۔ عموماً جب مٹی گر جاتی ہے تو تڑک آتی ہے، تو تڑک آ گئی تو اندر سے لاش نظر آ رہی تھی۔ تو وہ بیچارہ دیکھا، بہت متحیر ہوا، گاؤں کے لوگوں کو جمع کیا، سب لوگ آئے کہ بھئی خبر کھولنا چاہیے، کہیں پتھر وغیرہ ٹوٹ نہ گیا ہو تو صحیح کرا۔ تو جب خبر کھولی گئی تو لاش ایسا ہی تھی جیسا ابھی ابھی دفن کر کے گئے۔ 6 مہینے سے زیادہ عرصہ ہوا تھا دفن کر کے، پھول تک نہیں مرجھائے تھے۔ کفن کا کپڑا چہرے سے ہٹایا گیا تو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ چہرہ بالکل تازہ ہے، صرف پسینے کی بنکیاں تھوڑا تھوڑا سا پیشانی پر آئے ہیں۔ اب اس وقت میں چونکہ گلبرگہ ضلع تھا تو گلبرگے سے ایک بڑے بزرگ آئے، کیا دیکھنے کے لیے تو بہت سارے لوگ آئے تھے، تو ایک بڑے میاں بھی دیکھ کر بولنے لگے کہ بھئی اس کا کوئی نیک کام اچھا معلوم ہوتا ہے جو اللہ کو پسندیدہ ہے۔ تو لوگوں سے پوچھے کہ بھئی اس کا کون سا نیک کام تھا؟ لوگ بولے نیک کام کیا کرتا تھا، لوگوں کو مارتا تھا، قتل کر دیتا تھا، نہیں معلوم، جو آدمی میں بولتا تھا اس کا نیست و نابود کر رکھ دیتا تھا، کوئی سا نیک کام تھا اس کا؟ اب نہیں معلوم کتنے لوگوں کی ہائے لگی ہوئی ہے۔ بہرحال ساری باتوں کے بعد وہ صاحب بولے کہ بھئی نہیں، صحیح اور حقیقت بات تو بیوی سے معلوم ہوتی ہے، اندرون کا جو معاملہ ہے وہ بیوی سے معلوم ہونا چاہیے۔ شوہر کی حقیقت سمجھنے کے لیے بیوی سے ہی دریافت کرنا چاہیے کہ کتنے پانی میں ہے یہ صاحب۔ اسی لیے ایک جگہ کہا گیا اگر شوہر اپنی بیوی سے اچھا نہیں ہے تو اللہ کے نزدیک بھی اچھا نہیں ہے۔ جس آدمی کی عورت یا جس آدمی کی بیوی کے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتا تو پھر دوسروں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا وہ؟ چنانچہ بیوی سے جا کر پوچھا گیا کہ بھئی ان کا کون سا ایسا نیک عمل ہے جو ہمارے جو ہے آنکھوں سے مخفی ہے، جو تم جانتی ہو؟ کہنے لگی میں بھی نہیں جانتی ان کا کون سا نیک کام ہے، البتہ اتنا ضرور ہے فجر کی نماز سے پہلے اٹھتے تھے، کبھی کبھار موقع ملا تو تہجد بھی پڑھ لیتے تھے، اور اٹھ کر جب جاتے تھے تو سب لوگوں کو الصلاۃ خیر من النوم بول کر پکارتے ہوئے اٹھا لیتے ہوئے جاتے تھے۔ یعنی مجاہدہ اتنا تھا ان کا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، مجاہدہ اتنا تھا۔ چونکہ اندر کا علم نہیں تھا تو لوگوں کو مارنا شروع کر دیے تھے، جس کی وجہ سے حکومت کی نظروں میں سے بھی گرے تھے، لوگوں کی نظروں سے بھی گرے تھے۔ تو کہا اصل بات بتانے کی ہے کہ آدمی کے اندر 2 روشنیاں ہونا ضروری ہے۔ جیسا ظاہری طور پر 2 روشنیوں سے آدمی کسی چیز کو سمجھنے اور پرکھنے میں مدد ملتی ہے، ویسے اندر کی روشنی علم کی ہے، باہر کی روشنی مجاہدے کی ہے۔ جب یہ 2 باتیں آدمی کے اندر آتی ہیں تو پھر شرع پر چلنا، زندگی صحیح گزارنا صحیح ہوتا ہے، جس کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جہاں جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجا گیا
اب ظاہر بات ہے آپ سارے لوگ سنے ہوں گے کہ حضرت حوا علیہ السلام کی جو ہے کچھ تھوڑی سی جو ہے سہو کی وجہ سے، غلطی کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو وہاں سے نکالا گیا. لیکن اصل بات کیا ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نظر حوا علیہ السلام پر پڑی. یہ انسان ہے، مرد ہے، شہوت بھڑک اٹھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے اوپر کی نظر سے کہیں زیادہ محبت کی نظر اس پر، تو کہا اس پر نظر جہاں پڑی ہے تو پھر تیرے کو اس کو دنیا میں یعنی جدا کر دیا جائے گا. تو کہا 40 سال تک جدا کر دیا گیا. جنت سے نکالنے کی وہی وجہ تھی. جنت بھی اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسی جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو رکھا تھا کہ آدمی جنت میں جانے بعد ساری چیزیں بھول ہی جاتا ہے. کوئی تکلیف تو ہے ہی نہیں وہاں پر، ساری چیزیں بھول جاتا ہے. لیکن جنت سے آدمی خدا کے نظروں سے، خدا کے دیدار سے کہیں زیادہ ہٹ کر جنت کے اوپر نظر پڑی تو خدا کی طرف سے اعلان ہوا کہ میرے سے زیادہ خوبصورت جنت ہے. اسی لیے لکھا ہے کتابوں میں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا ذریعہ بھی تھوڑی سی نظر ظاہری جنت پر پڑی تھی، اسی لیے نکال دیا گیا. حضرت نوح علیہ السلام کی نظر ان چیزوں پر پڑی تھی جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے دنیا کے اندر بنایا اور پھر حکم دیا تھا کہ یہاں جا کر تم تبلیغ کرو، بات کرو. تو جب بات کرنے لگے تو پھر دل میں یہ بات آئی تھی، اے اللہ یہ مخلوق میری بہت بڑی اچھی ہے، کہا یہی مخلوق تمہارے لیے ہلاکت کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی نظر اپنے بچے پر پڑی جو 90 سال کے بعد پیدا ہوا. پھر خدا اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کا حکم دیا تھا. یوسف علیہ السلام کی نگاہ یعنی باپ کی نگاہ یوسف علیہ السلام پر پڑی جو سب سے زیادہ خوبصورت اللہ تعالیٰ بنایا تھا، تو باپ سے جدا کر کے بتایا. اور یوسف علیہ السلام کی نگاہ اپنے اوپر پڑی تو پھر کنویں میں گرا کر بھی بتایا اور مصر کے بازار میں بیچ کر بھی بتایا. ایسا ہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ بھی حضرت امامین پر یعنی حضرت امام حسن و حسین اور اپنے دونوں بچوں پر تھوڑی سی نگاہ محبت کی پڑی تو اللہ کی طرف سے پیغام آیا تھا کہ یا تو اپنے اولاد کو دے دینا یا تو اپنے نواسوں کو دے دینا. کہ دنیا کی چیزوں کی محبت کا معاملہ بھی جہاں دل کے اندر آتا ہے تو پھر اللہ اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا. بھلا یہ روشنی کا معاملہ جہاں علم اور مجاہدے کے علاوہ آدمی اگر اپنی زندگی گزار رہا ہے تو پھر خدا کے نزدیک یہ کہاں تک صحیح ہوگا. اسی لیے کہا جب آدمی ایک چیز کے اندر آگے بڑھتا ہے اور یوں سمجھتا ہے کہ میں سب کچھ ہوں، مشکل کا مسئلہ ہے. شیطان جہاں معلم الملکوت بنا، فرشتوں کا استاد، ایک نہیں دو نہیں 35,000 سال تک شیطان جنت میں فرشتوں کو سبق دیا. استاد بنتا، استاد تھا، استاد. ایک جھونکے میں لکھا ہے کتابوں میں، ایک جھونکے میں 40 بلکہ 70,000 فرشتوں کو ایک طرف سبق دیتا تھا. جھولا تھا، ادھر لوگ فرشتے کتاب پکڑ کر ٹھہرے تھے. جھونکا کتنا جو ہے جلدی جاتا ہے جھونکا اور کتنا جلدی سبق دیتا تھا ہوگا. کتنا بڑا علم تھا اس کے پاس. سارے کے سارے فرشتے عاجز تھے اس کے علم سے. یوں کہا جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مرتبہ ملا، موسیٰ علیہ السلام بولے ارے ابلیس، یعنی اس کا نام اصل میں عزازیل ہے، شیطان کا اصل نام عزازیل ہے. کہا ارے عزازیل، کیا ہی بہتر ہوتا
اگر تو ایک سجدہ حضرت آدم علیہ السلام کو کر لیتا، ایک سجدہ، علم تو ہے، میں یہ بات بتانا چاہ رہا ہوں، علم ہے لیکن مجاہدہ نہیں تھا اس کے پاس، تو شیطان جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا بول رہا، بہت کر کے تمہارے سر کا ہوتا تھا، بہت کر کے تمہارے سر کا ہوتا تھا. یوں کہا دین کے اندر نبوت سے آگے کا درجہ کچھ بھی نہیں ہے. دین کے اندر، دنیا کے اندر ملوکیت یعنی بادشاہ سے آگے کا درجہ کچھ بھی نہیں ہے. تو اب چونکہ دین کا معاملہ جو ہے چل رہا تھا یہاں، تو موسیٰ علیہ السلام کو بولا زیادہ سے زیادہ تمہارے سر کا ہوتا تھا، اس سے زیادہ کیا ہوتا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام بولے آئیں میرا درجہ کم ہے، یعنی دین میں آخری درجہ ہے نا یہ نبوت کا. کہنے لگے موسیٰ نبوت تک تو پہنچ چکے ہیں، فتوت کی ہوا نہیں لگی. بولے نبوت تک تو پہنچ گئے، فتوت کی ہوا نہیں لگی، بول کے چلے گئے. موسیٰ علیہ السلام سر پکڑ کر بیٹھے، آخر یہ کیا بولیا انہیں میری سمجھ میں نہیں آیا. تو وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے موسیٰ یہ شیطان ہے، یہ اسی لیے بنایا شیطان اس کو، اصل میں اس کا نام عزازیل ہے، شیطان ہے. علم سے تمہارے میں یعنی تمہارے سے علم میں، تم اس سے علم میں نہیں جیت سکتے. وہ علم اس کو بہت زیادہ ہے کیونکہ فرشتوں کا استاد ہے، لیکن مجاہدہ نہ ہونے کی وجہ سے خدا اس کو جنت سے نکالا ہی نہیں ہے، بلکہ قیامت تک کے لیے اس کو شیطان بنا دیا، انہیں لعنتی بنا دیا، راندہ درگاہ بنا دیا. آج تم بھی، میں بھی، بلکہ سب آنے والے قیامت تک کے امت بھی یہ کہے گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اے اللہ پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. کیا غلطی کیا تھا؟ صرف ایک چھوٹی سی غلطی کی، آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں کیا اللہ کے کہنے کی. اگر یا میں یوں کہوں ایک سجدہ نہ کرنے پر اللہ نے اسے قیامت تک کے لیے لعنتی بنا دیا. ہم کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دے رہا ہے اور تاکید کر رہا ہے، اور کتنے سجدے ہم غائب کر رہے ہیں، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا؟ اب یہاں آنے کے بعد میں یہ کہا جائے گا یا تو مجاہدے کی کمی کی وجہ سے ہم جو ہے اللہ کی نگاہ سے دور ہو جائیں گے، یا علم کے نہ ہونے کی وجہ سے اللہ کی نگاہ سے دور ہو جائیں گے. تو اب شیطان کو جو نکال کر اب شاید موسیٰ علیہ السلام سے کہے اے اللہ یہ فتوت کیا چیز ہے میری سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے کہا اصل فتوت یہ ہے کہ انہیں میرے اشاروں کو سمجھتا ہے، اشاروں کو، اللہ کے منشے کو سمجھتا ہے، اس کا نام فتوت ہے. تو کہا موسیٰ تم نہیں سمجھتے، یہ سمجھتا ہے، کیونکہ کافی زمانے تک میرے پاس رہا ہے نا، یہ سمجھتا ہے. تو علم کا ہونا اور مجاہدے کا نہ ہونا یہ بھی آدمی کے لیے صحیح نہیں ہے، یہ بھی خطرہ ہے. اگر میں یوں کہوں تو یہاں کچھ حضرات بیٹھے ہوئے تبلیغ والے حضرات، وہ برا مانے، میں بھی تبلیغ کا ہی چھوڑ، مجاہدہ ماشاءاللہ 4 مہینے 6 مہینے سال لگاتے ہیں. علم کے نہ ہونے کی بنیاد پر ان سے جا کر ملے، ارے بھائی اللہ تعالیٰ یہ کہے ہیں اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سب معلوم ہے. مول صاحب بہت سارے لوگوں کا صبح میں گشت پہ جاتے ہیں ہم لوگ، بیچارے ایسے باتیں ہمارے کو بول دیتے ہیں کہ اب ہم لوگ پریشان ہو اس واسطے کہ بھئی سننا برداشت کر، نہیں برداشت کریں گے تو ظاہر بات ہے وہ الٹا ہو جائے گا معاملہ. جس آدمی کے پاس علم کی روشنی نہیں ہے، اندر کی روشنی نہیں ہے، ظاہر بات ہے بھڑکے گا وہ. اب ہمارے ساتھی صاحب ایسے باتیں کر رہے ہیں، کرنے دیجئے، ہو سکتا ہے سمجھ آ جائے گی. اور یہ بات تو کیا ہے ہماری وہ، لیکن لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ پتھر بھی مارے ہیں، گالی بھی دیے ہیں، نہیں معلوم کتنا برا بھلا کہے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہے کہ بھئی برابر ان کے پاس جا کر برابر بول رہے ہیں، اور یوں کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ یہ لوگ آج نہیں سمجھے تو نہیں سمجھے، کم سے کم کل تو سمجھ میں آ جائے گی ان کو.
تو میرے بزرگوں دوستو، اندر کا علم یعنی روشنی ہونا ضروری ہے، جیسا باہر کی روشنی ضروری ہے ویسے اندر کی روشنی بھی ضروری ہے۔ تو میرا بولنے کا مقصد اصل یہ تھا کہ آدمی کے اندر بھی روشنی جو علم کی ہے، باہر کی روشنی جو مجاہدے کی ہے۔ کیا آدمی اگر اندر کی روشنی نہیں ہے، باہر کی مجاہدے کی تو روشنی ہے، تو پھر وہاں پر بولے گا یہ ہے یہ ہے یہ دڑ فتویٰ۔ جماعت میں جانے والے حضرات ذرا سن لیں اچھی طرح سے، بھئی یہ کام ایسا ہے، یہ چیزیں ایسی نماز کے اندر، یہ نہیں مطلب ایسا کرنا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے۔ ارے 10 سال یہاں مدرسے میں مجاہدہ کرنے کے بعد میں بھی وہ چیز پیدا نہیں ہوتی ہے، تم 4 مہینے جا کر مجاہد ہو گیا، تو اندر کی روشنی بھی تو ضروری ہے، برداشت کرنے کا مادہ بھی تو ہونا چاہیے، اور پھر بولنے کے بعد آدمی کو یہ سمجھ میں آنا کہ یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، بہت ساری چیزیں جو آدمی کو نظر آتی ہیں، دونوں روشنیاں ملنے کے بعد میں سمجھ میں آتی ہے۔ جب دونوں روشنیوں میں سے ایک روشنی کی کمی ہوتی ہے تو پھر آدمی وہاں سمجھنے سے خاسر بنتا ہے۔ اللہ ہم کو دونوں روشنیاں پیدا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جیسا مجاہدے کی روشنی، جہاں ہم بہت سارے لوگ مدرسے والے حضرات یوں کہتے ہیں کہ بھئی مدرسے میں پڑھو سب مل جائے گا آپ کو، ہم کہتے ہیں نہیں ملتا، جب تک آپ مجاہدہ نہیں کریں گے نہیں ملتا۔ صحابہ میں یہ 2 باتیں تھیں، 2 کیفیتیں تھیں، ایک تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر اندر کی روشنی حاصل کی تھی، اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں چلو، یہ اللہ کے راستے میں چلتے تھے، تو یہ 2 روشنیاں ان کے اندر تھی۔ تو پھر صحابہ کا پرکھ کرنا، صحابہ کا جانچ کرنا، صحابہ کا سمجھنا اور لوگوں کو بتانا، یہ بالکل صحیح تھا۔ اسی لیے اللہ نے ان کے تعلق سے یوں کہا، اصحابتک النجوم بأیہم اقتدیہم اہتدیہم، ایک صحابی کا بھی دامن پکڑ لو آپ، انشاءاللہ جنتی بن جاؤ گے، ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے۔ بہت سارے صحابہ ایک حدیث کے علاوہ، کوئی زندگی میں ایک حدیث سنے ایک صحابی، تو ان صحابی کے بارے میں بھی یہ ہے خوشخبری ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں دیکھے تو کہا صحابی، اور ایک صحابی صرف اپنی زندگی میں ایک حدیث سننے کے بعد میں پھر پوری طریقے سے عمل، ہاں پوری طریقے سے عمل اس واسطے کیا گیا ہے، اللہ نے اس روشنی کو ان کے اندر پیدا کیا۔ مجاہدہ کا تو ان کے اندر روشنی کا مسئلہ چلتا ہی رہا۔ تو کہا صحابہ میں 2 روشنیاں، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق اندر کے علم کی روشنی ان کے اندر پیدا ہوئی، اور باہر مجاہدے کے طور پر جب کرتے تھے کسی کے اوپر سے بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کیا تھا، نہیں چھوڑایا تھا، بلکہ ان کے دل کے اندر میں، ان کے یعنی دماغوں میں، ذہنوں میں یہ بات چھا گئی تھی کہ ہم بغیر مجاہدے کے آگے بڑھ نہیں سکتے، اللہ کی طرف سے روشنی مل نہیں سکتی۔ اسی لیے خدا نے کہا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جب تک تم اپنے مجاہدے کے طور پر اللہ کے راستے میں نہیں چلو گے پھر تو تمہارے اندر کی روشنی ملنا مشکل ہے۔ جب اندر کی روشنی نہیں ملے گی تو پھر پرکھ کرنا مشکل ہے۔ پھر میں وہ جیسا پہلے بتایا تھا، تحفہ آئے گا تو اس کو رشوت آئے گی تو اس کو تحفہ سمجھ کر رکھ لے گا، ناجائز چیز آ گئی تو اس کو جائز قرار دے کر رکھ لے گا، اگر علم ہے تو تھوڑا بہت، مگر مجاہدہ نہیں ہے۔ تو میرے بزرگوں دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اندر کا علم سیکھنے کی بھی توفیق دے، مگر علم سیکھنا کتاباں خالی پڑھ کر نہیں ہوتا، بلکہ کسی سیکھنے والے یا کسی پڑھنے والے کسی عالم کے صحبت میں بیٹھ کر ہوتا ہے، یا کسی مدرسے میں جا کر ہوتا ہے۔ ایک دوسرا مجاہدہ، پھر آج کے اس زمانے میں مجاہدہ سوائے جماعت کے کہیں بھی ملنا مشکل ہے۔ تو کہا مجاہدے کے طور پر آدمی اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور جگہ کا معاملہ ہمارے اس ایریے کے اندر، ہندوستان کے اندر نہیں ہے۔ اسی لیے ایک تو علم کا سیکھنے کے لیے اپنے مدارس دینیہ، اپنے علماء حضرات سے ربط رکھیں، اور دوسرا مجاہدے کے طور پر اللہ کے راستے میں جماعت میں چلتے رہیں۔ اللہ ہم کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔